نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن پاک کی ایک آیہ مبارک اور اس کا ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کیا، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں وہ کچھ پیدا کرتا ہوں جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، میں جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ان کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوقات اور تخلیقات کو پیدا فرمایا تو ہمیں کتنا علم ہے؟ ہمیں اس کا کچھ علم نہیں ہے، کیونکہ کوئی مخلوقات زیر زمین ہیں، کوئی پانی میں ہے، کوئی ہوا میں ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں انہی میں شامل ہوں جن کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے مقام کو تم نہیں پہچانتے، تم نہیں جانتے، تم وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ میں انہی مخلوقات میں سے ہوں جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں۔ آپ کے دو تین واقعات جو جانوروں نے، چوپاؤں نے آپ سے گفتگو کی۔ ابھی آپ بچے ہیں تو گھر سے باہر نکلے تو بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں یا شوق رکھتے ہیں، تو ایک گائے پاس سے گزری، آپ نے اس کی دم پکڑی مزاقاً، تو وہ گائے جو ہے وہ اس نے پلٹ کر دیکھا اور یہ عرض کی، اے شیخ عبد القادر، آپ کو اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اللہ نے آپ کی جو تخلیق فرمائی ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد سے مجھے وحشت سی ہوئی، گھر آیا تو میں چھت کے اوپر چلا گیا تو چھت کہاں؟ گیلان میں، جو ایران کا صوبہ ہے، پرگنہ ہے، اور کہاں؟ حج بیت اللہ کہ لوگ مناسک حج ادا کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چھت سے ان کو مناسک حج ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ لیکن بات وہ جو میں نے عرض کی کہ چوپائے نے گفتگو کی، آپ نے، یہ تو بچپن کی بات ہے، علم حاصل کیا، زہد عبادات کی، پھر کس مقام پر پہنچے ہوں گے جن کے بچپن کا یہ عالم ہے۔ ایک بکری، جس وقت کہ آپ زیر تعلیم تھے بغداد شریف میں،
تو آپ بغداد شریف کے بازار سے گزرے تو ایک مردہ بکری جس کی کھال اس آدمی نے قصاب جو تھا اس نے اتاری ہوئی تھی، تو وہ بکری بولی، اس نے کہا حضور میں مردہ ہوں مگر یہ قصاب جو ہے یہ مسلمانوں کے بازار میں مجھے فروخت کرنا چاہتا ہے، جبکہ میں تو مردہ تو حرام ہوتا ہے۔ تو آپ نے پھر اس قصاب کی سرزش کی کہ یہ تو کبھی فعل کیوں کر رہا ہے، حرام فعل کیوں کر رہا ہے۔ جب آپ نے گرفت فرمائی تو پھر وہ اس نے توبہ کی، آپ سے معافی مانگی، لیکن بات یہ ہے کہ بکری کا اور وہ بھی ذبح شدہ کا گفتگو کرنا، حضور کا سننا اور جواب دینا، یہ ایسی باتیں ہیں جو متحیر العقول ہے، عقل ان کو تسلیم نہیں کرتی۔ کرامت وہی ہوتی ہے اور نبی کا معجزہ وہی ہوتا ہے جس کو عقل تسلیم نہ کرے۔ جو عقل میں بات آ جائے وہ نہ تو معجزہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کرامت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا واقعہ، جب آپ ایک محفل میں تشریف فرما تھے، ایک بہت بڑا سانپ آیا اور وہ سانپ آپ کے سامنے آ کر دم کے بل کھڑا ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر آپ کے مجلس میں جتنے لوگ تھے وہ سارے دائیں بائیں ہو گئے، بھاگ گئے، کیونکہ سانپ کی دہشت بڑی ہوتی ہے۔ اس نے گفتگو کی اور وہ سانپ چلا گیا۔ وہ تمام مصاحب حضرات جو ہیں وہ پھر واپس آ گئے، جمع ہوئے اور عرض کی حضور یہ آپ سے کیا گفتگو کر رہا تھا، ہم تو ڈر کے مارے دائیں بائیں ہو گئے، تو یہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ اور اس نے کھڑی ہو کر آپ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سانپ دراصل شیطان تھا اور شیطان سانپ کے روپ میں آیا اور اس نے مجھے آ کر کہا کہ میں نے بڑے بڑے اولیاء کرام کو راہ سے ہٹا دیا، بددل کر دیا، منزل سے جدا کر دیا، لیکن آپ ایسی شخصیت ہے جو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ایسے واقعات کا رونما ہونا آپ کی ذات پاک سے، کیونکہ آپ نے فرمایا حاضہ وجود جدی لا وجود عبد القادر، یہ میرا وجود، یہ عبد القادر کا وجود نہیں، یہ میرے نانا محمد رسول اللہ کا وجود ہے۔ آپ کا وجود گویا آپ کے نانا حضور علیہ السلام، آپ کا وجود پاک ہے، آپ ان سے جدا نہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے اپنے عرش معلیٰ کی زیارت کرائی اور عرش پر میرا نام غوث اعظم رکھا، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے میری پرورش، پہلے تو ہے کہ پرورش فرمائی، ساتھ یہ فرمایا کہ میری تربیت بھی فرمائی، اور پھر مجھے اپنا نئے مقرر کیا۔ یہ ذہن میں بات رکھ لیں، اور میں تمام کے لیے تمام کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ آج کل بدعقیدگی کی ہوائیں اور اندھیریاں چل رہی ہیں جن میں اپنا ایمان بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ تذبذب کا شکار ہیں کہ اس کی بات مانے، یہ اس کی بات مانے، کیا کرے کیا نہ کرے۔ میں آپ کو ایک کرائٹیریا بتا دینا چاہتا ہوں، ایک معیار، کہ یاد رکھیں اس امت محمدیہ میں شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے ہی خارجیوں کا ایک گروہ پیدا ہوا، ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔
آپ احادیث کی جتنی جملہ کتابیں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، ابو داؤد ہے، آپ اس میں باب الخوارج یا باب الفتنہ والارتاد کے نام سے اس باب کو پڑھ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ یہ فتنہ پیدا ہوگا، اور یہ خارجیوں کے عقائد میں ایک عقیدہ ہے کہ نبی وصال پا جانے کے بعد نبی سے معجزات صادر نہیں ہوتا، اور انہوں نے یہ عقیدہ بھی دیا کہ اسی طرح ولی اللہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان سے کرامت کا صدور نہیں ہوتا۔ یہ کس نے عقیدہ دیا؟ خارجیوں۔ اور ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ یہ خارجی جہنمی کتے ہیں۔ میں نے یہی بات وہ جو انجینئر ہے محمد علی، اس کو میں نے بھیجی کہ یہ بتا تو اولیاء کرام کی مخالفت کرتا ہے اور ان کی کرامات کا انکار کرتا ہے، جبکہ عقیدہ تو یہ ہے جو اصل عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام سے معجزات کا صدور جو ہے وہ ان کے وصال پا جانے کے بعد ہوتا رہتا ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو 5 نمازوں کی بجائے 50 نمازیں پڑھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی ہماری، حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اور وہ نمازیں 50 تھی جن کو 5 تک لے کر آئے، بار بار تشریف لے کر گئے اللہ کی بارگاہ میں۔ کس نے مدد کی؟ تو حضور نے فرمایا میں جب معراج کے لیے راستہ میں تھا، سفر میں تھا، تو انی مررت علی موسیٰ وہو قیم یصلی فی قبرہ، تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں انبیاء کرام مردہ ہو گئے، یہ صحیح حدیث ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بد عقیدگی کی ایسی فضا اور ہوا چل پڑی ہے کہ لوگ پریشان ہیں، اتنا علم نہیں ہے۔ یہ یاد رکھے کہ یہ خارجیوں کا عقیدہ تھا کہ وصال پا جانے کے بعد ولی سے کرامت صادر نہیں ہوتی، نبی سے معجزہ صادر نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جہنمی کتے ہیں، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر پاؤ گے، تم اپنا قرآن پڑھنا ان کے سامنے، ان کے قرآن پڑھے جانے کے سامنے حقیر سمجھو گے، تم اپنے روزے، یہ 3 اعمال بتایا اپنے اور صحیح حدیث میں جو ہم دکھا سکتے ہیں، سیاست میں نسائی شریف پڑھے، آپ نے فرمایا قرآن سے گفتگو کریں گے مگر ہم میں سے نہیں ہوں گے۔ وہ ان سے ایمان اس طرح نکل چکا ہوگا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے پھر لوٹ کر نہیں آتا، کبھی ایمان لوٹ کر نہیں آئے گا۔ خط آپ قرآن و حدیث کے جتنے مرضی دلائل دے دیں وہ کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن یہ دیکھ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ مقام ہے کہ چوپائے اور مردے ان سے گفتگو کریں، آپ کا یہ مقام ہے کہ بلاد نظرت الی ولایت اللہ جمن کا خردلات علی حکم تسالی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے شہر میری نظر کے سامنے اس طرح ہے، یا میں ان کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پر رائی کے دانہ رکھا ہو تو اس کا کوئی زہر کوئی پوشیدہ نہیں رہتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے اور بیان الاسرار جو شرح ہے قصیدہ غوثیہ کی، اس شہر کی تشریح میں حضور فاضل الدین جن کے جھنڈے تلے ہم جمع ہیں، جس سلسلہ میں ہم مرید ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مجھے بھی سارے شہر دکھا دیے، وہ سارے شہر مجھے بھی دکھا دیے۔ تو یہ ہے مقام۔ اور اسی طرح بس جناب ایک واقعہ اور عرض کر دوں تو کیونکہ آپ تشریح لا چکے ہیں
میں تذکرہ میں شیخ قادریہ فاضلیہ کتاب لکھ رہا تھا، تو اس ضمن میں مجھے پتہ چلا کہ پروفیسر محمد اسلم جو چیئرمین ہیں شعبہ تاریخ کے پنجاب یونیورسٹی کے، انہوں نے بھی کوئی مضامین لکھے تھے۔ تو میں ان کے پاس نیو کیمپس گیا، ان سے ملاقات کی، تو البرہان رسالہ دہلی سے نکلتا ہے، اس میں انہوں نے خاندان قادریہ فاضلیہ شریفہ کے بارے میں لکھا، تو ان سے کئی غلطیاں ہوئیں۔ حضرت سیدنا بدر محی الدین رضوان اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو بلوایا۔ اس وقت اب ہمیں وہ پروفیسر عبدالرحیم صاحب یا بساط پا گئے ہیں، وہ شعبہ سپیس سائنس جو ہے پنجاب یونیورسٹی، اس شعبے کے وہ انچارج تھے، چیئرمین تھے۔ انہوں نے خود مجھے واقعہ بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ اس پروفیسر کو لے کر میرے پاس آؤ۔ تو وہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کو محمد اسلم صاحب کو لے کر حضور کی خدمت میں، اور بلکہ ایک اور میرے کولیگ تھے وہ بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتے تھے، تو میں ان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو ہم تینوں اندر حضور کی خدمت میں حاضر تھے، جبکہ لوگوں کی ملاقات کا بھی بہت رش تھا۔ تو کہتے کہ ہم تینوں جب گفتگو کر رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، اسلم صاحب کہتے کہ میرے موجودگی میں آپ ساتھ ساتھ ملاقاتیں بھی فرما رہے تھے۔ تو ایک عقیدت مند نے جانماز، بڑا خوبصورت جانماز پیش کیا، تو وہ کہتے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کبھی حضرت صاحب یہ جانماز مجھے دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ دوسرے پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ ایک حاضر خدمت دعا کے لیے آیا، تو وہ بادام لے کر آیا حضور کی خدمت میں تحفتاً۔ تو وہ بادام کہتے ہیں کہ میں نے اتنا لمبا اور اتنا یعنی وہ سنہری رنگ کا کبھی نہیں دیکھا جو، تو میرے دل میں خیال آیا کاش حضور مجھے عطا فرما دے۔ وہ تینوں پروفیسر جب ملاقات کر کے جانے لگے تو حضور نے کیا کیا، وہی جانماز اسلم پروفیسر اسلم کو دیا، یہ گفٹ ہے، اور وہی جو بادام تھے وہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ان کو دیے، اور تیسرے جو پروفیسر ان کو آپ نے ایک مٹھائی کا ڈبہ دیا۔ تو آپ نے وہ مجھے پروفیسر اسلم صاحب بتا رہے ہیں، میں نے جس طرح عرض کیا کہ میں ان سے ملاقات کے لیے پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس گیا، انہوں نے بتایا مجھے حضور نے حکم دیا کہ پروفیسر اسلم آپ صبح یونیورسٹی جاتے ہو مجھ سے ملتے جا۔ کہتے میں صبح سویرے حاضر خدمت ہو گیا، عرض کی حضور پیغام بھجوایا کہ جناب وہ حاضر خدمت ہے، تو آپ تشریف لائے۔ تو اس وقت تنہائی تھی بالکل، انہوں نے میری نجی زندگی کے بارے میں وہ کچھ بتایا جو میرے اور میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ آپ کا کشف کا یہ اعلان، یہ صورتحال ہے آپ کی کشف کی۔ ویسے میں نے پروفیسر سے عرض کی کہ میں قبلہ حضور سیدنا بدر محی الدین رضوان اللہ آپ کے نورانی ہاتھوں پر بیعت ہوں، تو آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا سکتے ہیں جو آپ نے فرمائی؟ حالانکہ یہ میں آپ کو پھر بتا دینا چاہتا ہوں، چودھری محمد اسلم جو کہ اب فوت ہو چکے ہیں، چیئرمین تھے شعبہ تاریخ کے پنجاب یونیورسٹی کے، یہ دوسرے مسلک کے تھے، ان کا پورا خاندان اہل حدیث، لیکن میں حیران ہوں کہ وہ باتیں میرے شیخ کی بتا رہے ہیں، حضور سیدنا بدر محی الدین۔ میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ مجھے کوئی بات کہنے کی بات یہ کہ میں بتاتا ضرور، مگر وہ میری زندگی کے ایسے پہلو ہیں جو میں بتانا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ کا فیض جو ہے حضور فاضل الدین رضوان اللہ ہے کہ تھرو آپ کے ذریعہ سے اس خاندان مبارک میں رواں اور دماغ ہے۔
جاری اور ساری ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری پوری عقیدت عطا فرمائے۔ میں حضور تشریف لے آئے ہیں تو حائل نہیں ہونا چاہتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔